میں پاسٹر فواد اپنے تمام سامعین کو اردو سوہار چرچ کی ساری کلیسیا کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں. خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت اور بابرکت دن کے لیے. آمین. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب پر ایک تعلیمی سلسلے کو جاری کر رکھا ہے، اور اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے مکاشفہ 4 باب کو ختم کیا تھا. ہم وہیں سے اپنا سلسلہ گفتگو شروع کریں گے، جہاں سے سلسلہ کلام چھوڑا تھا ہم وہیں سے پھر اس کا آغاز کریں گے، اور آج خداوند کے فضل سے ہم مکاشفہ 5 باب کی طرف بڑھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ 5 باب، اور ہم آج مکاشفہ 5 باب کی پہلی 7 آیات کو مد نظر رکھیں گے، اپنے سامنے رکھیں گے، اور چند ایک باتوں کو ذرا نزدیک سے دیکھنے اور ان پہ غور کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. ہم جب 5ویں باب کا آغاز کرتے ہیں تو پہلا لفظ ہی اور اردو گرامر کے اعتبار سے لفظ اور حروف عطف ہے. حروف عطف مطلب ایسے حروف جو 2 جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں. تو چونکہ 5ویں چیپٹر کا آغاز حروف عطف سے اور سے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ 4تھا اور 5واں چیپٹر کنیکٹڈ ہے. مطلب مکاشفہ کا جو منظر ابھی یوحنا دیکھ رہا تھا وہ ابھی تک جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوا. یوحنا ابھی بھی آسمان پر ہے، اور وہ آسمان پر جو حیرت انگیز مناظر وہ دیکھ رہا تھا وہ ابھی بھی سلسلہ جاری ہے. اور ابھی یوحنا چونکہ آسمان پر ہی تھا، آسمان پہ جب وہ اٹھایا گیا تو اس نے سب سے پہلے خداوند کے تخت اور اس کے جلال کو دیکھا. یوحنا نے 4 جانداروں کو دیکھا، یوحنا نے 24 بزرگوں کو دیکھا، یوحنا نے آسمانی مخلوقات اور 24 بزرگوں کو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے، خداوند کی حمد و ستائش کرتے ہوئے، خداوند کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا. ابھی ان تمام مناظر دیکھنے کے بعد جو اگلی چیز یوحنا کی توجہ کا مرکز بن گئی، 5ویں آیت چیپٹر کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اس کتاب کو 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. مطلب یہ کتاب جو اس تخت پر بیٹھنے والے کے داہنے ہاتھ میں تھی، یوحنا کی نظر اب اس کتاب پہ پڑی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونانی زبان میں جو یہاں پر کتاب کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے ببلین، مطلب اس کا اگر انگریزی میں تو اس کا ترجمہ بک کیا گیا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہمارے پاس کتاب ہے، لیکن یہ بک جو ہے اس ورڈ، اس یونانی لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں کتابوں کا کوئی تصور نہیں تھا. ہاں ہم تمار کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تخت نشین تھا اس کے داہنے ہاتھ میں یوحنا نے ایک تمار دیکھا، اور وہ تمار 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. یہ تمار ہی مکاشفہ کی کتاب کی کنجی ہے، اور یہ تمار بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ چند ایک ایسی باتیں اس تمار سے جڑی ہوئی ہیں جو اس کی اہمیت، اس کی ویلیو کو بڑھا دیتی ہیں. سب سے پہلی بات جو اس تمار کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے وہ یہ کہ یہ تمار نہ تو کسی بزرگ، کسی 24 بزرگوں میں سے کسی بزرگ کے ہاتھ میں تھا، نہ کسی فرشتے کے ہاتھ میں، نہ کسی اور مخلوق کے ہاتھ میں، بلکہ خود خداوند کے ہاتھ میں تھا. اور چونکہ یہ تمار خداوند کے ہاتھ میں تھا، اس لیے اس تمار کی اہمیت، اس کی ویلیو اور بھی بڑھ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ تمار خداوند کے بائیں ہاتھ میں نہیں، بلکہ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ یہ تمار خداوند کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور دائیں ہاتھ قوت کو، اختیار کو، اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے. چونکہ یہ تمار خداوند کے داہنے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس تمار کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. تیسری بات یہ اس تمار کی بابت لکھا ہوا ہے کہ یہ اندر اور باہر سے دونوں طرف سے لکھا ہوا تھا، جو اس کو دوسرے اور طرح کے تماروں سے منفرد کرتا، الگ کرتا ہے، اور اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے. اور اگلی بات، اس تمار کے اوپر 7 مہریں لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے. زمانہ قدیم میں وہ ڈاکیومنٹس جو کہ بڑے سیکرٹ ہوتے تھے،
یا سرکاری ڈاکیومنٹ سے جو بڑی اہمیت کے حامل ہوتے تھے، ان کو 7 مہریں لگا کے سیل کر دیا جاتا تھا، اور یہ 7 مہریں اس کی ویلیو کو ایکسپلین کرتی تھی کہ یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، یہ ڈاکیومنٹس جو ہے کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ ویسے ہی جب اس تمار کے اوپر 7 مہریں یہودا نے دیکھی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ کوئی معمولی تمار نہیں ہے، چونکہ اس کے اوپر 7 سیلز ہیں، 7 مہریں لگا کے اس کو بند کیا گیا، اس لیے یہ تمار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ۔ اور اگلی بات، اس تمار کی بابت جو ہے فرشتہ اعلان کر رہا ہے، کوئی عام شخص نہیں بتا رہا اس تمار کی بابت، بلکہ اس تمار کی بابت جو ہے فرشتہ اعلان کر رہا ہے، اور فرشتہ بلند آواز سے منادی کر رہا ہے۔ یہ بات اس تمار کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے۔ اور آخری بات، اس تمار کے اندر خداوند کے الہی پروگرام، خداوند کے الہی منصوبوں کی باتیں تحریر ہے جو اس تمار کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ تو رہی تمار کی بات۔ اب اگلی بات، اس کے اوپر جو مہر لگی ہے، جو سیل لگی ہوئی ہے، ذرا اس پر غور کر لیجئے۔ زمانہ قدیم میں 2 طرح سے سٹیمپ کیا جاتا تھا ڈاکیومنٹ کو۔ ایک انداز تو یہ ہوتا تھا کہ پورے تمار کو رول کر کے اس کے باہر والے حصے پہ مہر لگا دی جائے، اس کو سٹیمپ کر دیا جائے، سیل کر دیا جائے۔ اور ایک طریقہ کار یہ تھا کہ تمار کے اوپر فرنٹ سائڈ پہ اور بیک سائڈ پہ جو بھی تحریر لکھنی ہوتی اس کو لکھا جاتا، اس کو رول کر دیا جاتا، اور اس حصے کو سٹیمپ لگا کے سیل کر دیا جاتا۔ پھر اگلے حصے پر پھر کچھ تحریر لکھی جاتی، فرنٹ سائڈ پہ، بیک سائڈ پہ، دونوں طرف پہ اس جو تحریر جس کی ضرورت ہوتی اس کو لکھا جاتا، قلم بند کیا جاتا، پھر تمار کو تھوڑا سا اور رول کر کے پھر سیل کر دیا جاتا۔ مطلب ہر بار کچھ نہ کچھ لکھا جاتا، اس کو رول کر دیا جاتا اور اس کو سیل کر دیا جاتا۔ تو اگر ہم پہلے نقطے پہ غور کریں کہ سارے تمار کو رول کر کے اور باہر کی طرف 7 مہریں لگا کے اس کو بند کیا گیا، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب ہم چھٹے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں وہاں پر ایک ہی دفعہ ساری مہریں نہیں کھولی گئی، بلکہ باری باری، آہستہ باری باری مہروں کو کھولا گیا۔ تو پہلا طریقہ جس میں سارے تمار کو رول کر کے اور مہریں باہر کی طرف 7 مہریں لگا دی جائے، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح اس تمار کو کھولنے کے لیے ساری مہروں کو ایک ہی دفعہ توڑنا پڑے گا۔ اور چھٹا باب ہمیں یہ بتاتا کہ ساری مہریں ایک ہی دفعہ نہیں ٹوٹی، بلکہ باری باری اس مہروں کو توڑا جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہمیں زیادہ مناسب اور بہتر دکھائی دیتا ہے کہ تمار کے کچھ حصے پر تحریر کر دیا جائے، پھر اس کو رول کر کے مہر لگا دی جائے، پھر اگلے حصے پر تحریر کیا جائے، پھر اس کو رول کر کے مہر لگا دی جائے۔ اس طرح سے جتنا حصہ رول ہو کے سیل ہو جائے گا وہ پوشیدہ ہی رہے گا۔ اور خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کو 7 مہریں لگا کر سیل کر دیا گیا۔ ہم جب دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہروں کو توڑنے کے لائق ہے۔ 4 ایسی باتیں ہیں، 4 ایسے نقطے ہیں جو بڑے ہی قابل غور ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ اس تمار کی بابت اعلان کرنے والا فرشتہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے، اس کی بابت لکھا گیا ایک زور آور فرشتہ ہے۔ He is a mighty angel, powerful angel۔ اور جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ پر جبرائیل فرشتہ جو ہے خداوند کے کلام کی گہرائیوں اور سچائیوں کو خداوند کے نیک بندوں پر آشکار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کے 8ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جبرائیل فرشتہ آ کر دانیل نبی کو رویا کی بابت معلومات فراہم کرتا اور وضاحت بیان کرتا نظر آتا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ مکاشفہ 5 باب کی اس دوسری آیت میں جب ایک زوراور فرشتے کا ذکر کیا گیا ہو تو یہ ممکن ہے کہ شاید یہاں پر بھی یہ جبرائیل فرشتے کی بابت بات کی گئی ہو۔ اور دوسری بات یہ
کہ اس نے منادی کی، اس نے اعلان کیا۔ اور جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 29 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر 14ویں آیت میں خداوند نے خود یہ کہا کہ میں ایسے کام دکھاؤں گا، لوگ تعجب کریں گے، ان کے لیے حیرت انگیز ہوں گے۔ عاقلوں کی عقل اور داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ ارے اس فرشتے نے اعلان کر دیا کہ خداوند کا منصوبہ کیا ہے، خداوند کا پلان کیا ہے۔ خداوند کے منصوبے کی بابت یہ زوراور فرشتہ منادی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیسری بات، یہ منادی دھیمی آواز میں نہیں بلکہ خداوند کا کلام کہہ رہا کہ بلند آواز کے ساتھ، زوردار طریقے کے ساتھ، گرج کے ساتھ ہر ایک جان، ہر ایک فرد بشر تک یہ آواز پہنچی تاکہ کل کو کوئی اٹھ کر یہ دعویٰ نہ کر سکے ارے یہ بات تو ہم تک پہنچی نہیں، ہم تو آج بھی اس بات سے، اس میسج سے غافل ہے۔ کوئی شخص کل کو اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مطلب منادی کی گئی، اور یہ منادی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں، دھیمی آواز میں نہیں بلکہ بلند آواز سے کی گئی تاکہ ہر ایک جاندار، ہر ایک وہ جان جو کان رکھتی اور سنتی ہے اس تک یہ بات پہنچے۔ اور چوتھی بات، اس آیت کے اندر سوال پوچھا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون ہے جو اس تمار کی مہروں کو توڑنے کے لائق ہے؟ یہ ایک سوال رکھا گیا سب کے سامنے۔ مطلب اس بات پہ غور کرے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک تلاش کی جا رہی ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس تمار کو لے اور اس کی مہروں کو توڑے، کیونکہ اس تمار کے اندر جو شرائط لکھی ہیں، جو باتیں تحریر ہے، ایسا شخص چاہیے جو اس تمار کی اہمیت اور اس تمار کے اندر درج ان تمام تر تفصیلات سے بخوبی واقف ہو۔ ایسی ذات چاہیے جو اتنا کیپیبل ہو، اس لائق ہو، اور اس کی تلاش کی جا رہی ہے، اسے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اور اس بات سے، اس سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ وہ ذات مل نہیں پا رہی۔ لیکن ویسے غور کرنے کی بات ہے کہ تلاش کیوں کی جا رہی ہے، ڈھونڈا کیوں جا رہا ہے؟ تمہار کو کھولنے کے لائق بندے کی تلاش کی جا رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ جب ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 32واں باب یا احبار 25 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جب پراپرٹی کا، زمین کا سودا کیا جاتا تھا، اس کو سیل کرنا ہوتا تھا تو ڈاکومنٹیشن کی جاتی تھی، تمہار لائے جاتے تھے، تمہار کو آگے سے اور پیچھے سے لکھا جاتا تھا۔ ایک طرف تو بیچے جانے اور خریدے جانے کی بابت معلومات لکھی ہوتی تھی، اور دوسری طرف وہ تمام شرطیں تحریر کی جاتی تھی جن پر عمل کر کے ہی کوئی شخص آ کے اس پراپرٹی کو ریلیز کروا سکتا ہے، چھڑا سکتا ہے۔ اور اس تمہار کی 2 کاپیاں بنائی جاتی تھی، ایک کاپی کو اوپن رکھا جاتا تھا اور دوسری کاپی کو 7 مہریں لگا کے بند کر دیا جاتا تھا۔ اس دن تک کے لیے بند کیا جاتا تھا جب تک کوئی اس زمین کو چھڑانے کے لیے کوئی دعوے دار نہ نکلے، کوئی کلیم نہ کرے، کوئی آگے دعویٰ نہ کرے۔ اس دن تک 7 مہریں لگا کر اس تمہار کو بند رکھا جاتا تھا۔ اور جب ہم یرمیہ 32 باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یرمیہ نبی کو خداوند نے میسج یہ دیا کہ تیرا رشتہ دار آ رہا ہے، اس کی زمین کو تو نے چھڑانا ہے، جو بھی اس کی قیمت ہے، جو بھی اس کا فدیہ ہے وہ دے، پوری قیمت ادا کر اور اس کی زمین کو چھڑا تاکہ زمین کی رجسٹری جو ہے وہ پھر سے واپس حاصل کی جائے۔ اور یرمیہ نے ایسے کیا، پوری قیمت ادا کی اور اس کے رشتہ دار کی جو زمین گروی تھی، بیچی ہوئی تھی، اس کو ریلیز کروایا۔ ہم جب اس تمار کی بابت پڑھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں تو ہم تشبیہاتی طور پر، اصطلاحی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمار بھی زمین کی رجسٹری تھی جو باغ عدن میں گناہ کے سبب سے آدم نے کھو دی، اور شیطان نے اس رجسٹری کو ہتھیا لیا۔ اب وہ اس زمین کا دعوے دار ہے اور کوئی اس زمین کی رجسٹری کو پھر سے ریلیز کرنے کے لائق نہیں، قابل نہیں ہے۔ ہاں، فقط ایک ہی ذات ہے جو پھر سے اس اختیار کو، اس ڈاکومنٹ کو پھر سے واپس حاصل کر سکتا ہے، and that is Jesus Christ، جس نے پوری قیمت ادا کی، جس نے پورا فدیہ دیا
اور اس ڈاکومنٹ کو پھر سے ابلیس کے ہاتھ سے ریلیز کروایا اور ہمیں مخلصی عطا کی. ہاللیلویا. جب ہم تیسری آیت پہ غور کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ تیسری اور چوتھی آیت کو ملا کے پڑھیے گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. ہم جب تیسری اور چوتھی آیت پہ غور کرتے ہیں تو تیسری آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلسل تلاش جاری ہے. آسمان میں تلاش کیا جا رہا ہے، زمین پر تلاش کیا جا رہا ہے، زمین کے نیچے تلاش کیا جا رہا ہے. نہ تو آسمانی مخلوقات میں سے کوئی ملا، نہ زمین کے رہنے والوں میں، اور نہ زمین کے نیچے کوئی ایسی ذات نظر آئی جو اس لائق ہو کہ اس تمال کو لے اور اس کی مہروں کو بریک کرے، اس کی مہروں کو توڑے. کیونکہ ان مہروں کو توڑنے کے لیے اسپیسیفک کوالیفیکیشن چاہیے، ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے. اور خدا ان کا کلام تیسری آیت میں بتاتا ہے کہ تمار کو لینا تو دور، کوئی ایسی ذات نہ ملی جو اس تمار پر نگاہ کر سکے. مطلب کل کائنات کی تمام تر مخلوقات اپنے آپ میں گلٹی ہے، وہ اس لائق ہی نہیں تھی کہ اس پہ نگاہ بھی کر سکے. اور چوتھی آیت کی طرف جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں اس بات پر زار زار رونے لگا. یوحنا نے جب یہ دیکھا کہ مسلسل تلاش جاری ہے، مسلسل کوششیں کی جا رہی ہے اور کوئی اس لائق نہیں ملا کہ اس تمار کو لے اور اس کی مہروں کو توڑے، اس بات نے یوحنا کے دل پہ چوٹ کی. اور خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. کیونکہ چند ایک ایسی باتیں تھی جنہوں نے فوراً یوحنا کے دل و دماغ کو اپنے قبضہ میں کر لیا، جس کی بابت سوچ کے یہ شخص غمگین ہو گیا، غم سے بھر گیا، دکھ سے بھر گیا. کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں یوحنا کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر اس تمار کی مہروں کو توڑا نہ گیا، اگر اس تمار کو کھولا نہ گیا تو خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. اگر اس تمار کی مہروں کو کھولا نہ گیا تو خداوند کے کیے گئے وہ وعدے اور وہ انبیاء کی معرفت کی گئی نبوتیں وہ پوری نہیں ہوں گی. اگر اس تمار کی مہروں کو توڑنے کے لیے کوئی اس لائق نہ ملا تو یہ ممکن ہے کہ بنی اسرائیل قوم کی مخلصی وہ نہیں ہوگی. اگر اس تمار کی مہروں کو توڑا نہ گیا تو لوگ مسیح یسوع کی پہچان سے غافل رہیں گے. اگر اس تمار کی مہروں کو توڑا نہ گیا تو مسیح یسوع کی بادشاہی کس طرح سے قائم ہوگی. یہ وہ باتیں تھیں جو یوحنا کے دل میں اٹھنی شروع ہو گئی. وہ اس خوف میں آ کے گھبراہٹ سے غم کی حالت میں اس نے رونا شروع کر دیا کہ کوئی اگر اس تمار کی مہروں کو توڑنے کے لائق نہ ملا، کوئی اگر اس قابل نہ ملا تو پھر کیا نتائج نکلیں گے. ان باتوں کو سوچ سوچ کے یوحنا نے رونا شروع کر دیا. ہم جب 5ویں آیت طرف پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے، تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت ڈر، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. ہاللیلویا. 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان 24 بزرگوں میں سے ایک بزرگ آگے بڑھ کے یوحنا کو تسلی دیتا ہے، یوحنا کو انکریج کرتا ہے، اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ تو مت رو، کیونکہ دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس تمار کو اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. یہودا کے قبیلے کا ببر یہودا یعقوب کے 12 بچوں میں سے ایک بیٹا تھا، اور اس کو اپنے باپ یعقوب کی طرف سے یہ بلیسنگ ملی تھی، یہ برکت ملی ہوئی تھی کہ یہودا شیر ببر ہے اور یہودا سے بادشاہت حکمرانی کبھی نہیں چھوٹے گی. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا کہ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر ہے، وہ زوراور ہے اور وہ داؤد کی اصل ہے. اصل کا مطلب روٹس ہے، جڑ، مطلب وہ داؤد کی جڑ ہے، وہ جڑ ہے داؤد کی، وہ داؤد کی اصل ہے. اور وہی
کتاب اس تمہار اور اس تمہار کی ساتوں مہروں کو کھولنے کے قابل ہے۔ ہم جب خداوند یسوع مسیح کی بابت یہ کہتے ہیں کہ وہ داؤد کی نسل سے تھا، تو یہ اشارہ اس کی بشریت کی طرف ہوتا ہے، اس کی زمینی زندگی کی طرف، کہ اس کا جو نسب نامہ ہے وہ رویل چین کے ساتھ ہے، رویل بلڈ میں سے تھا، اور وہ داؤد کی فیملی چین میں، داؤد کے بلڈ میں سے آ رہا تھا، داؤد کی نسل میں سے آ رہا تھا۔ لیکن جب 5ویں آیت میں اسے کہا گیا کہ وہ داؤد کی اصل ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کی ڈیوینٹی کی طرف اشارہ ہے، اس کی الوہیت کی طرف اشارہ ہے کہ داؤد سے پہلے وہ وجود میں تھا۔ اصل جڑ کو کہا جاتا ہے، اور جڑ پودے سے پہلے ہوتی ہے، اور پودا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے اپنی جڑ سے حاصل کرتا ہے۔ مطلب داؤد نے تخت پر بیٹھ کر جو کچھ بھی حاصل کیا اس یہودا کے ببر مسیح یسوع سے حاصل کیا۔ ارے وہ اپنے حکومت کا نظام چلانے کے لیے جو بھی حکمت کا استعمال کرتا وہ اس کی اصل مسیح یسوع کی طرف سے اس کو حاصل ہوتی تھی۔ یہ یہودا کے قبیلے کا ببر اور یہ داؤد کی اصل سے ہے۔ وہ غالب آیا ہے، چونکہ وہ غالب آیا ہے اس لیے وہ اس لائق ہے کہ اس تمار کو لے اور اس کی ساتوں مہروں کو بریک کرے، ان کو کھولے۔ یہ بزرگ یہودا کو تسلی دیتا ہے، اس کو انکریج کرتا ہے کہ مت رو، کیونکہ یہودا کے قبیلے کا ببر مسیح یسوع ناصری ہر میدان میں، ہر امتحان میں غالب آیا ہے۔ اس نے شیطان کو، گناہ کو، موت کو اور قبر کو شکست دی، وہ چونکہ اس نے غلبہ پایا اس لیے وہ اس لائق ٹھہرا کہ وہ اس تمار کو لے اور اس کی مہروں کو توڑے۔ ہاللیلویہ۔ 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے اس تخت اور چاروں جاندار اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ 6 آیت پہ لکھا ہوا ہے، میں نے اس تخت اور ان 4 جانداروں اور ان 4 بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا برہ دیکھا۔ یہ برہ اچانک سے وہاں پر موجود نہیں ہوا، یہ برہ وہیں پر تھا، لیکن شاید یوحنا کی پہلے اس برے کے پر نگاہ نہیں پڑی۔ اب یوحنا کو اس برے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی 5ویں آیت میں بزرگ نے کہا کہ داؤد کی اصل یہودا کے قبیلے کا ببر تھا، وہ غالب آیا ہے، تو یوحنا نے فوراً 24 بزرگوں کے بیچ، ان 4 جانداروں کے بیچ میں ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا ہوا دیکھا ہے۔ برہ پہلے بھی وہاں موجود تھا، لیکن پہلے یوحنا کی نگاہ نہیں پڑی۔ اب یوحنا کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، اور یوحنا نے اس ذبح کیے ہوئے برے کو بیچوں بیچ کھڑے ہوئے دیکھا۔ اچھا غور کیجئے گا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ برہ ذبح کیا ہوا ہے لیکن کھڑا ہے، مطلب یہ ڈیڈ فارم میں نہیں ہے، یہ ذبح تو کیا ہوا ہے، اور اس کا زخم یوحنا کو نظر آ رہا ہے جس سے اس کو پتا چلا کہ یہ ذبح کیا ہوا ہے، لیکن یہ مردہ حالت میں نہیں ہے۔ اگرچہ برہ ذبح کیا ہوا ہے لیکن یہ زندہ حالت میں ہے کیونکہ یہ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن بات قابل غور ہے کہ 5ویں آیت میں اس کو ببر کہا گیا ہے، اور پھر 6 آیت میں اس کو برہ کہا گیا ہے۔ یہ دونوں ہی تشبیہات مسیح یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جب 5ویں آیت میں اس کو یہودا کے قبیلے کا ببر کہا گیا تو یہ اس کی بادشاہت کی طرف ایک اشارہ تھا، اس کی الوہیت کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اور جب 6 آیت میں اس کو ذبح کیا ہوا برہ کہا گیا تو یہ اس کے کفارے کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ذبح کیا ہوا ایسا برہ ہے جو زندہ ہے اور جس کا زخم تازہ ہے، کیونکہ اس کا زخم دیکھ کر یوحنا نے یہ جانا کہ یہ برہ ذبح کیا گیا تھا لیکن یہ مردہ نہیں بلکہ زندہ کھڑا ہے۔ تو مطلب آسمانی مقاموں میں کلوری کے وہ تمام یادگاروں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے زخم آسمان پر سوکھ کر ختم نہیں ہو گئے بلکہ وہ آج بھی تازہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب موت پر، قبر پر غالب آئے اور اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو اس نے توما کو اپنے زخم دکھائے،
جو کہ تازہ تھے اور تمہارے چھو کے چیک کیا، ویریفائی کیا۔ یاد رکھیے گا کہ جب ایماندار جب خداوند یسوع مسیح کی آمد پہ اس کا ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے تو ان کے یہ بدن جلالی بدن بن جائیں گے۔ لیکن یہ جب جلالی بدن بن جائیں گے تو اس باڈی کے اندر کہیں پر اگر کوئی زخم ہوگا، کوئی نشان ہوگا، کوئی جھری، کوئی دھبا ہوگا تو وہ جاتا رہے گا، وہ مٹ جائے گا۔ یہ باڈی گلوریفائی فارم کے اندر، جلالی بدن کے اندر کوئی نشان، کوئی دھبا، کوئی ایسا آپریشن کا کٹ یا کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ بدن ایک نیا بدن بن جائے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ زندہ ہونے کے بعد جب اس کا بدن جلالی بدن بن گیا تو زخموں کے نشان جو کہ تو تھے اور وہ تازہ تھے، اور یہ زخموں کے نشان اس لیے تازہ ہے کیونکہ ایک خاص مقصد کے تحت یہ نشان اس کے بدن پہ باقی ہے۔ ہم جب زکریا کی کتاب اور اس کے 12ویں باب کی 10ویں آیت پہ غور کرتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وہ دن آئے گا کہ جب خداوند داؤد کے گھرانے کو اپنے وہ زخم دکھائے گا، اور وہ جنہوں نے اس کو چھیدا تھا وہ اسے دیکھ کر روئیں گے اور ماتم کریں گے۔ مطلب یہ زخم اگر تازہ ہے تو یہ ایک خاص مقصد کے لیے تازہ ہے۔ جب ہم چھٹی آیت کے اگلے سے طرف پڑھتے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں، اور یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بائبل کے اندر 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، پرفیکشن کا عدد ہے، اور بائبل کے اندر سینگ سے مراد حکومت، اختیار، زور ہے، اور جہاں پر آنکھوں کا ذکر آتا ہے اس کا مطلب ہے نالج، اویئرنس، جاننا۔ مطلب برے کہ 7 سینگ اور 7 آنکھیں۔ 7 سینگ سے مراد یہ کہ وہ برہ جو ذبح کیا ہوا تھا اس کی قوت، اس کا اختیار، اس کا زور کامل ہے، اس کا علم، اس کا نالج بھی کامل ہے۔ مطلب یہ برہ جو سب کچھ جانتا ہے، یہ قوت والا ہے، یہ کامل اختیار اور کامل زور والا ہے۔ اور ساتھ ہی اگلی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو روح زمین پر بھیجی گئی۔ یاد رکھیے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ پاک روح ایک ہی ہے، اور پاک روح کے ساتھ جب 7 کا عدد آتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خداوند کی الگ الگ کل ملا کے 7 روحیں ہیں، 7 spirits۔ ارے نہیں، خداوند کا ایک ہی روح ہے، اور یہ پاک روح کی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ اس ایک ہی روح کی آگے صفتیں ہیں یہ۔ تو مطلب یہ کہ اگر خداوند کی آنکھیں دیکھتی ہے تو پاک روح بھی دیکھ رہا ہے، اگر خداوند کی آنکھیں تمام روح زمین پر پھرتی ہے تو پاک روح بھی روح زمین پر پھر رہا ہے۔ مطلب خداوند کا اور پاک روح کا کام ایک ہی ہے۔ They are similar in work۔ ان دونوں کا ایک ہی کام ہے۔ ہم جب 7ویں کی طرف بڑھتے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کہ دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ مطلب خداوند کا ذبح کیا ہوا برا اس لائق ٹھہرا، وہ اس قابل تھا، اس کے پاس یہ اختیار تھا، وہ اتنا کیپیبل تھا کہ وہ آگے بڑھے اور تخت نشین کے دہنے ہاتھ سے اس تمار کو لے اور اس کی 7 مہروں کو باری باری کھول سکے۔ مطلب یہ ذبح کیا ہوا برا جو یوحنا نے 4 جانداروں کے بیچوں بیچ دیکھا، یہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا نہ رہا بلکہ یہ بڑی دلیری سے، بڑے اختیار کے ساتھ آگے بڑھا اور تخت نشین کے دائنے ہاتھ سے اس تمار کو لے لیا۔ دائنا ہاتھ قوت اور اختیار کو شو کرتا ہے۔ تو جہاں پر جب ذبح کیے ہوئے برے نے تخت نشین کے دائنے ہاتھ سے اس تمار کو لیا، مطلب اتھارٹیز، اختیارات ٹرانسفر کر دیے گئے۔ اب اختیار جو تھا اس ذبح کیے ہوئے برے کو مل گیا کیونکہ وہ اس لائق تھا۔ اور اس منظر کو دانیل جب دیکھتا ہے تو وہ بھی بڑی خوبصورتی سے دانیل 7 باب کے اندر اس سارے منظر کو بیان کرتا ہے۔ جب ہم دانیل 7 باب پڑھتے تو وہاں پہ لکھا ہوا کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا اور اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اسے دے دی گئی تاکہ سب لوگ اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ ہاللویا۔ مطلب تمام تر اختیارات، اتھارٹیز، پاور، سب کچھ
اس ذبح کیے ہوئے برے مسیح یسوع کو دے دیا گیا کہ اب وہ زمین کا انصاف کرے، اب وہ زمین کے رہنے والوں کا انصاف کرے اور زمین پر اپنی عدالت، اپنے تخت کو قائم کرے۔ ہاللیلویہ۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5 باب اور 5 باب میں یہ درج پہلی 7 آیات جن کو آج ہم نے اپنے سامنے رکھا اور جن پر ہم نے بات کی، خداوند کے فضل سے ہم اپنے اگلے لیکچر میں 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک باقی آیات پہ غور کریں گے، ان کو اپنے سامنے رکھیں گے، ان پہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم اپنے سجیشنز، اپنے آئیڈیاز، اپنے کمنٹس ہمیں دینا مت بھولیے۔ نیچے دیے گئے نمبرز پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بنے رہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو بڑی برکت عنایت فرمائے۔ God bless you all.